نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ چلیں الحمدللہ۔ اب جو ہے ہم سورۃ بقرہ کی جو بھی آیتیں آ رہی نا، اگلے 3 جو رکوع آ رہے ہیں نا، وہ تقریباً انفاق کے اوپر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو تقریباً اینڈ تک ہم جو ہے اسی پہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ انفاق کریں، اسپینڈ کریں۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مثل الذین، اگزامپل ان لوگوں کی، یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنے یا ان کے، ٹھیک ہے، دیر ویلتھ، اموال اور ہوم کا کمبینیشن ہے، اپنے مال، فی سبیل اللہ ان پاتھ آف اللہ، اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، فی آ گیا، اس نے اس کو مجرور کر دیا، اور آگے بھی اللہ کا راستہ تو وہ دوسرا بھی بن جاتا ہے، مرکب اضافی بھی بن جاتا ہے، تو دونوں جو کمپاؤنڈز ہیں اکٹھے آ جاتے ہیں یہاں پہ۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب اللہ کے راستے میں، کمثلی مانند اس اگزامپل کے ہیں، حبتن ایک دانہ ہے، امبتت اس نے اگائیں، سبع سنابلا 7 بالیاں، ٹھیک ہے۔ اس کا سمبل ہوتا ہے روٹ لیٹرز نا، سین نون با لام، 4 آ جاتے ہیں، کبھی کبھی 4 آ جاتے ہیں، اور یوزلی وہ جو ورڈ ہوتا ہے نا وہ کسی اور لینگویج سے آیا ہوتا ہے، تو عربی نے ادھار لیا ہوا ہے کوئی اور نا، تو سمبل 4 روٹ لیٹرز ہوں گے اس کے۔ تو جب اس نے 1 روپیہ سمجھے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، تو اس ایک دانے سے 1 روپے سے کیا ہوا کہ 7 روپے بن گئے، 7 بالیاں نکل آئیں، فی کلی سنبلتم اور ہر بالی میں میتو 100 ہیں، حبہ دانے، تو ایک بالی سے یعنی کہ ایک دانے سے جو ہے وہ 7 بالیاں بنی، اور پھر ہر بالی کے اوپر جو ہے وہ 100 جو ہے وہ دانے نکل آئے، دوبارہ سے حبتیں نکل آئے، تو ایک دانے سے بن گئے 700 دانے، تو یعنی کہ 1 روپے سے بن گئے 700 روپے۔ اگر آپ نے 1 روپیہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 تک بڑھا دے گا۔ واللہ اور اللہ، یضاعف وہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چاہے تو وہ ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ نیکیوں کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، اور کئی جگہ آتا ہے کہ اب یہاں پہ 700 ٹائمز ہے، اور پھر اللہ کی مرضی کہ وہ بغیر حساب کے ہی دے دے اس کا بدلہ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ اب اگر کوئی امیر ہے اور وہ اپنا تھوڑا سا نکال دیتا ہے، جیسے اس کے پاس اگر سمجھے 1000 روپے تھا اور اس نے 10 روپے نکال دیے، اور لیکن ایک آدمی ہے جس کے پاس 10 روپے تھے اور اس نے اس میں سے 5 روپے نکال دیے، تو پھر دونوں میں فرق تو ہوگا نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ نیکیاں جو ہے گنی نہیں جائیں گی کہ اس نے اتنے روپے دیے تھے یا اس نے اتنا کیا تھا، یا وہ تولی جائیں گی، ان کا وزن ہوگا۔ وزن جو ہے وہ گنتی سے فرق بات ہے۔ تو یہ کہ وہ جو ہے اخلاص کتنا تھا، کتنے پیار سے آپ نے دیا، اور آپ کے پاس کتنا تھا اور آپ نے کتنا دیا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہت بڑھا کر دیں گے۔ جیسے آپ لوگ کو یاد ہے کہ ہم نے اس میں جنگ تبوک میں بھی پڑھا تھا کہ صحابہ بہت کچھ دے رہے تھے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا دیا تھا، اتنے اونٹ لدے ہوئے دے دیے تھے، اور پھر اتنے دینار دیے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، ہی واز ویری ہیپی۔ اب وہ دیناروں کو اوپر نیچے کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب عثمان کچھ بھی کرے ان کو جنت کی بشارت ہے۔ اور ظاہر ہے حضرت عثمان علیہ السلام نے تو کبھی کچھ غلط نہیں کرنا تھا۔ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
ان کو جب بھی بشارت ملی ان کو مال خرچ کرنے پہ ملی، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے کنواں لے کے دیا، جب مدینہ میں آئے تھے تو یہودی سے کنواں جو تھا اس کے ساتھ باریاں لگائی تھیں مسلمانوں کے لیے، پھر اس کے بعد مسجد نبی کی زمین لے کر دی تھی، پھر اس پہ جنگ تبوک پہ اتنا زیادہ دیا تھا، اور بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتے رہتے تھے۔ تو یہ کہ ان کو اس پہ بشارت ملی تھی کہ وہ اتنا زیادہ سپینڈ کرتے تھے۔ تو اب اسی جنگ میں ایک صحابی جو تھے انہوں نے پوری رات وہ کنواں چلایا ایک یہودی کا، اور پھر یہ کہ اس نے جو کھجوریں دی تو تھوڑی بہت اپنی فیملی کے لیے چھوڑ آیا، باقی ساری یہاں پہ لے آیا۔ تو لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اچھا جی اب اس کھجور سے جو ہے نا وہ رومنس کے ساتھ جنگ ہوگی، ان کو فتح کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کا مفہوم تھا کہ یہ کھجوریں جو ہیں اس سارے جو تبوک کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے اس کے اوپر ڈال دو تو یہ ان سب پہ بھاری ہوں گی۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں بے تحاشا دولت تھی، بے تحاشا، ٹھیک ہے۔ ایک مجھے جو یاد آ رہے 10,000 دینار تھے اور اس طرح سونے کے دینار اور اتنا کچھ اونٹ لدے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا وہ مٹھی بھر جو کھجوریں ہیں وہ اس پہ بھاری ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی ساری اس کی کمائی تھی پوری، تو اس میں سے اس نے وہ دے دی اور تھوڑا سا گھر والوں کو دیا۔ تو یہ اس لیے نیکیاں جو ہے نا وہ تولی جائیں گی، کون کتنا قابل تھا اور اس نے کتنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا بڑھا دے وہ اللہ جو ہے وہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا، نہیں، یتبعون، وہ پیچھے آتے، پیچھے لاتے یعنی اتباع کرتے، ٹھیک ہے، تابعین اور واو نون پلورل کے لیے، کہ وہ پیچھے نہیں پڑ جاتے، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، من ولا ادا، من یعنی کہ احسان جتا کے، میم نون نون، ولا اور نہیں، ادا اذیت دیتے، یعنی کہ وہ اگر کسی کو دیتے ہیں تو اس پہ احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی ان کو جتا جتا کے اذیت دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، لہم، فار دیم، اجرہم، ان کا اجر ہے، ریوارڈ ہے، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، ٹھیک ہے، رب اور ہم ان کے رب کے۔ تو اگر آپ فیملی ممبر میں کسی کو دیتے ہیں، کسی جاننے والوں کو دیتے ہیں تو پھر ان کے اوپر احسان نہ جتائیں، ٹھیک ہے۔ اور فیملی میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی بات ہو جاتی ہے، اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ تو بات ہی نہ کریں، یہ تو ہمارے آگے بولیں ہی نہ، تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے دیا تھا، اگر وہ آپ کو کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو آپ نے برا نہیں منانا، آپ نے کوئی اور پھر الٹی بات کہہ کے تو اپنا سارا احسان جو ہے اس کو زیرو نہیں کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ آپ کو اجر دیں گے، کیونکہ اگر کوئی اگلا شخص کچھ بول بھی جاتا ہے، کوئی بدتمیزی کر جاتا ہے تو آپ نے اس لیے جو ہے ان کو اور زیادہ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی کہ آپ ان کو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ہاؤ ڈیئر کہ آپ میرے سامنے بول رہے ہو، تو ایسے کر کے جو ہے نا آپ نے اپنے جو ہے نا نیکیاں ضائع نہیں کرنی ہے۔ تو جو لوگ احسان نہیں جتاتے اور اذیت نہیں دیتے تو پھر یہ کہ اللہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے۔ اور کیا فائدہ ہوگا، ایک تو ان کو ریوارڈ ملے گا، اور دوسرا کیا، ولا، اور نہیں، خوفن، ان کے اوپر کوئی فیئر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ ڈینجر بھی نہیں ہوگا، علیہم، اپون دیم، ولا، اور نہیں، ہم، وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی بظاہر کبھی کوئی خوف لگے بھی کہ یہ خوف کی بات ہے، بٹ انٹرنلی ان کو خوف نہیں ہوتے، غمگین بھی نہیں ہوتے، ڈپریس بھی نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ ان کو خطرہ ہوتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے نیکیاں کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنی۔ اللہ کہتے ہیں قول معروف، بات اچھی، اچھی بھلی بات، و مغفرت، اور معاف کرنا، خیر، بہتر ہے، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعہا، کہ وہ فالو کرتی ہے اس کو، ہا کی ضمیر صدقہ کی طرف جا رہی ہے، اس صدقے کو فالو کرتی ہے، ادا،
کوئی اذیت، یعنی کہ اگر آپ نے دے کے کوئی اس کا دل ہی دکھانا ہے تو پھر رہنے دو، اس سے بہتر ہے کہ کوئی کچھ نہیں دیتا لیکن بات اچھی کرتا ہے، اخلاق اچھے سے پیش آتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پیسے نہ دو اگر آپ نے دے کے اس کا دل ہی دکھانا ہے تو۔ اس میں دیکھیں ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جیسے ہم پاکستان جاتے ہیں تو بہت سارے بیگرز آ جاتے ہیں پروفیشنل، تو وہ پروفیشنل ہوتے ہیں اور وہ تو اتنے اتنے امیر ہوتے ہیں، ان کی تو ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ تو اللہ معاف کرے، دن کا لاکھ لاکھ روپیہ لے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے نا کروڑ پتی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کے وہ بھی آئی نا ویڈیوز کے کسی کی ڈیتھ ہوئی اور وہ تو اتنے اس کے پاس پیسے تھے، تو یہ کہ یہ تو انہوں نے پروفیشنل بنا لیا، اوائڈ کرنا چاہیے ان کو دینے کے لیے، لیکن اگر جو ہے اگر آپ نے ان کو وہ کنوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، آپ بس کہہ دیں اللہ بھلا کرے، ٹھیک ہے، قول معروف، یہ آپ بات یاد رکھیں، اس کو لیکچر نہ دینا شروع کر دیں کہ جاؤ کام کرو، چلو یہ کرو، ہٹے کٹے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، آپ پیار سے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا لیں، لیکن یہ کہ اس کو کوئی تانے نہ مارے اور اسے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہے، بس اس کے ساتھ قول معروف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کچھ دے بھی دیا اور پھر ساتھ باتیں بھی سنا دی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قول معروف، اچھی بات کرو، ومغفرت، اور معاف کر دو، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کے اذیت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، واللہ، اور اللہ، غنی حلیم، اللہ غنی اور بردبار ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بردبار یعنی کہ بہت پیشنس والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں، تو ہم اگر کوئی ہمارے انڈر ہوتا ہے، کوئی جیسے نوکر چاکر ہوتے ہیں، پاکستان میں ملازم ہوتے ہیں، ان کو بھی کئی دفعہ ہم دیتے ہیں اور پھر اتنا زیادہ ان پہ احسان جتاتے رہتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا کہ اگر آپ ان کو دے بھی رہے ہو اور ان کو بری طرح سے دبا بھی رہے ہو، ان کو ہیوملیٹ کر رہے ہو، تو یہ غلط بات ہے، دینا ہے اللہ کے لیے دینا ہے، نہیں دینا تو نہ دو، لیکن یہ ہے کہ بات اچھی کر دو، ٹھیک ہے، دھتکارنا نہیں کسی کو۔ اچھا جی، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلو، نہ تم ضائع کرو، باطل کرو، باطلام، نہ تم باطل کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، کم، اپنے، بالمنی والاذی، احسان جتا کے اور اذیت دے کے، کالذی، اس شخص کی طرح، یونفقو، وہ خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، ریا الناس، دکھاوے کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے لوگوں کو، یعنی کہ وہ شو آف کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے جو ہے وہ امیر سمجھیں، اور یہ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریا جو ہے، ریاکاری جو ہے، وہ شو آف کرنا جو ہے وہ شرک اصغر میں آ جاتا ہے، شرک اصغر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو شرک اکبر ہوتا ہے نا، بڑا شرک ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ چھوٹے اس میں آتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی شرک کی ایک فارم ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہم سورۃ کہف میں 2 باغوں والا اس آدمی کی سٹوری پڑھتے ہیں، تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے بعد میں افسوس کیا تھا کہ کاش میں اللہ کا شرک نہ کرتا، تو اس نے کیسا شرک کیا تھا، اس نے شو آف کیا تھا کہ میں بڑا امیر ہوں، میری اولاد بھی زیادہ ہے، ملازم بھی زیادہ ہے، تو اس نے یہ شرک کیا تھا کہ اس نے شو آف کیا تھا، ریاکاری کی تھی، تو اس کا باغ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا۔ تو یہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ شو آف مت کرو، تو وہ شخص جو ہے وہ شو آف کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور کیا، ولا، اور نہیں، یؤمنو باللہ، وہ ایمان رکھتا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پہ، تو دل میں ہے اس کے پاس نفاق ہے، ٹھیک ہے، دل میں اس کا ایمان کمزور ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، اس لیے وہ لوگوں میں پاپولر ہونا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، مال خرچ کرنے چاہتا ہے۔ تو اس میں وہ ایک حدیث بھی ہم سب کو یاد آ رہی ہوگی، اس کو میں اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ جیسے قیامت کے دن جو ہے جب لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے جیسے ایک شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دوزخ میں جھونک دیں گے، اوندھا منہ گرائیں گے، تو وہ کہے گا کہ مجھے کیوں یہ سزا ہے کہ میں تو شہید ہوا تھا، لیکن بتایا جائے گا کہ تم شہید نہیں ہوئے تھے، تم چاہتے تھے، تم نے جنگوں میں بہادری اور وہ سب دکھایا، تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور اسی طرح کسی مالدار کو لایا جائے گا اور اس کو بھی
ادھر بھیجا جائے گا دوزخ میں، تو وہ بھی پوچھے گا کہ میں نے تو اتنا مال خرچ کیا، تو وائی می. تو وہ پھر اس کو بھی کہا جائے گا کہ تم نے صرف شو آف کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا تھا، تم نے اللہ کی رضا کے لیے یا آخرت کے لیے نہیں کیا تھا، اور دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی. ٹھیک ہے، شہید کی بھی تعریف ہوگی، اس کی بھی ہوگی. اور اسی طرح اللہ رحم کرے کہ ایک کوئی قاری آئے گا یا کوئی جیسے تعلیم دیتا ہے، تو اس طرح سے وہ اس کو بھی پھینک دیا جائے گا دوزخ میں کہ وہ کہے گا مجھے کیوں؟ تو وہ اس کو بتایا جائے گا کیونکہ تم نے لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے، تعریف چاہنے کے لیے کیا، اور وہ تمہیں دنیا میں مل گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص کر دے، ہم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو یہ سارا میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو مفہوم بتایا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کو خالص رکھے، ہمیشہ اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہے، اللہ راضی ہو جائے. جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اچھا جی، اللہ کہتے ہیں فَمَثَلُهُ، یہ جو ریاکار شو آف انسان ہے، اس کی اگزامپل ایسی ہے کَمَثَلِ صفوان، جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہے. صفوان کیا ہے؟ ایک چکنا پتھر ہے. اچھا، صفوان علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، تراب ہے. ترابا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس پہنچتی ہے اس کو، یعنی ہو کی ضمیر پتھر کی طرف جا رہی ہے، صفوان کی طرف جا رہی ہے، اس پتھر کو پہنچتی ہے وابل، تیز بارش. ٹھیک ہے، ایک پتھر ہے، اس پہ تھوڑی سی مٹی آ گئی، لیکن جیسے ہی تیز بارش آئی تو کیا ہوا؟ فترکہ سلدا، فترکہ، پس چھوڑ دیا اس کو، سلدا، صاف چٹان. پہلے بھی وہ چکنا وہ پتھر تھا، اب پھر مٹی اتر گئی تو اب پھر سے وہ چٹان بن گیا. تو یعنی کہ مٹی آئی تھی، امید ہو گئی تھی کہ شاید اس کے اوپر جو ہے کوئی وہ پھول اگ جائیں، کوئی سبزی اگ جائے، ظاہر ہے مٹی میں ہی گروتھ ہونی تھی، لیکن یہ جو ہے یہ پھر سے چٹان بن گیا. اب اس پہ کوئی امید نہیں کہ اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ اگے گی. تو اب کیا ہے، ان لوگوں کی بھی جو نیکیاں ہیں وہ بالکل ایسے بالکل چکنے پتھر کی طرح ہیں اور چٹان کی طرح ہیں، بالکل زیرو کر دی جائیں گی. لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیء، اپون اینی تھنگ، ذرا سا بھی، مما، اس میں سے جو کسبو، انہوں نے کمائی کی. ٹھیک ہے، واؤ جو ہے پلورل شو کر ہے. تو یعنی قیامت کے دن جب اتنی نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو ان کو جو ہے کچھ نہیں ملے گا، جو بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ ان پہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، زیرو. کیونکہ ان کی نیت ہی خراب تھی، ان کی نیت تھی جو ہے وہ دنیا میں واہ تھی، تو پھر جو ہے ان کی نیکیاں زیرو ہو گئی، کچھ بھی انہوں نے جو کمایا ان کو نہیں ملے گا. واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں وہ ہدایت دیتا اس قوم کو، دا نیشن، دا کافر، جو کہ انکار کرتے ہیں. تو اب جو آیت ہوتی ہے نا تو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کافرین سے کیا مراد ہے. تو یہاں پہ کافرین شو آف پیپل، ٹھیک ہے، جو ریاء الناس کرتے ہیں، ان کی طرف ان کا وہ جاتا ہے، مطلب جاتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ شو آف لوگوں کو، کافروں کو وہ ہدایت نہیں دیتے. ایک اور ایگزامپل، دوسری ایگزامپل جو اچھے لوگ ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ایگزامپل ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم ابتغاء، مال اپنے چاہنے کے لیے. ابتغاء مطلب یہ کہ چاہنا، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو. ٹھیک ہے، ان کی نیت صاف، ان کو صرف فوکس اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، رضامندی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انفاق کرتے ہیں. وَتَثْبِيتًا، اور پختگی کے لیے، من انفسہم، اپنے نفسوں کی. ٹھیک ہے، ان کو ظاہر ہے جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہو تو آپ جو ہے خود بھی، آپ کو سکون بھی ملتا ہے اور آپ کے اندر جو ہے ایک کنیکشن بھی بنتا ہے. ان کی اگزامپل کیسی ہے؟ کمثلی، اگزامپل ایسی ہے کہ جنت، ایک باغ ہے، بربوتن، ایک اونچی جگہ پہ. ٹھیک ہے، ربوہ جو ہوتا ہے وہ اونچی جگہ، جیسے وہ احمدی لوگ بھی ربوہ کا بنایا ہوا ہے نا، انہوں نے ایک باغ بنایا ہوا ہے، ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، تو وہ اسی نام سے ہے. جنتم بربوتن، ایک باغ ہے اونچی جگہ پہ، اصابیہا، پہنچتا ہے اس کو، وابل، تیز بارش، فآتت،
تو پھر وہ دیتی ہے، تو وہ ہو جاتی ہے اکلہا، اس کا پھل، اس کا جو اکل ہے، اس میں حمزہ کاف لام جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہوں گے، اس کا جو پیداوار ہے ضعفین، دگنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دعاد این فا ہے اور پھر فائن یعنی کہ 2 ٹائمز، ڈوئل کا وہ آ گیا، تو اس کا جو اکل ہے وہ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ جیسے ناردرن ایریاز میں آپ جاتے ہو تو وہاں پہ کتنے اچھے اچھے وہاں پہ پھل وغیرہ وہ کتنے مزیدار ہوتے ہیں، تو یہ بھی اونچی جگہ پہ باغ ہے، بارش ہوئی تو واہ واہ کیا بات ہو گئی، اتنے مزے مزے کے ڈبل ڈبل ان کے پھل ہو گئے، پیداوار ڈبل ہو گئی۔ اور پھر بھی لیکن فَإِن، پھر اگر لم نہیں، یوسب ہا پہنچتا اس کو، ہا کی ضمیر جو ہے وہ جنہ باغ کی طرف جا رہی ہے، فیمیل ہے کیونکہ جنتن جو ہے وہ فیمیل ہے، تو وہ جب اس کو نہیں بھی پہنچتی وابل تیز بارش، فتل، تو بس پھواری کافی ہے، شبنمی کافی ہے، ہلکی سی جو نا، زیادہ پانی نہیں بھی ملا تو بھی وہ جو ہے خوب خوب جو ہے نا پھل اگائے گا، تو وہ جگہ ہی ایسی ہے۔ تو جو لوگ اچھی نیت سے کام کرتے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بڑھ چڑھ کے ان کو واپس ملیں گی، ڈپینڈز آن دا انٹینشن۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ایک اور اگزامپل، اللہ کہتے ہیں ایود، کیا چاہتا ہے، ٹھیک، ود کرنا، واو دال دال، کیا کوئی چاہتا ہے، احدکم، اینی ون آف یو آل، ٹھیک ہے، احد اور کم، تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا، یہ کہ وہ ہو، لہو، اس کے لیے، جنتن، ایک باغ، من نخیل، اس باغ میں کیا ہے، اس میں کھجوریں ہیں، و اعنابن، اور انگور ہیں، اور کیا، تجری، وہ بہتی ہے، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں، خوبصورت باغ ہے، لہو فیہا، فار ہم، ان اٹ، اس کے لیے، اس کے اندر ہے، من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل، صرف کھجوریں اور انگور نہیں، اور بھی پھل ہیں۔ اب کیا ہوا، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچی اس کو، اس شخص کو، احدکم جو تھا، ون آف یو، اس کو پہنچی الکبر، بڑھاپا پہنچ گیا، وہ اولڈ ہو گیا، وَلَهُ، اور اس کے لیے، ذُرِّيَّةٌ، اس کے لیے اولاد ہے، ضعفاء، جو کہ کمزور ہے، ابھی چھوٹی ہے، وہ اس کی ابھی سنبھال نہیں سکتی، فَأَصَابَهَا، تو پھر پہنچے اس کو، یعنی کہ اس باغ کو، ہا کی ضمیر باغ کی طرف جا رہی ہے، ایسارن، ایک بگولا، آگ کا بگولا آ جائے، فی ہی نارن، اس میں آگ ہو، نار اور نور کا سیم روٹ لیٹر ہوتا ہے، نور، فاحترقت، پس وہ جل جائے، حرکا، حرکا، تو بس وہ باغ اس کا جل گیا، تو بوڑھا بھی ہو گیا تھا، بچے بھی چھوٹے تھے، کوئی اور اس کا کوئی بھی ساتھ اس کا بازو نہیں بنا تھا ابھی تک، اور لیکن وہ باغ جو تھا وہ اس نے جو اتنا سیٹ کیا تھا وہ سارا جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، وہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیاتی، تمہارے لیے آیات، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، تم جو ہو غور و فکر کرو، یعنی کہ اب قیامت کے دن اب اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، اس نے جو نیکیاں کمائی تھیں، جو اس نے کام کیے تھے، اب وہ سب جل کے راکھ ہوگی، کیونکہ اس کی نیت ہی خراب تھی، تو اس لیے وہاں پہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو یہ کہ جب اس کو سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو وہ زیرو ہوگی ساری باتیں، تو اس لیے بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ آپ جو ہو اپنی نیتوں کو چیک کرو، ہر کوئی نیت کو چیک کرے جب بھی کوئی عبادت کر لے۔ تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیباتی، پاک چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی کی، یعنی کہ کمائی حرام نہ ہو، اور یہ کہ جو خرچ کرو وہ بھی طیب ہو اور صاف ستھری اچھی چیز ہو، جو تم نے کمایا اس میں سے، طیبات میں سے خرچ کرو، ومما، اور اس میں سے جو، فرام واٹ، اخرجنا، نکالا ہم نے،
اخرج اور نہ، دو ورڈز ہیں، نکالا ہم نے، لکم فار یو آل، من الارض زمین سے، یعنی کہ کسی کا باغ ہے، کسی کی کوئی کھیتی ہے تو اس کی پیداوار میں سے بھی اللہ کو دو، لیکن جو دو اچھا دو، یہ نہیں کہ سڑے ہوئے پھل دے دو، سڑی ہوئی جو کھیتی ہے وہ دے دو، نہیں، اللہ کے راستے میں اچھی چیز دو، طیب چیز دو۔ اللہ کہتے ہیں ولا، اور نہیں، تیمم الخبیثہ، تم ارادہ کرو، تیمم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، نہ تم ارادہ کرو ناپاک چیز کا، الخبیث کا، ٹھیک ہے، خاباثہ، تو آپ خبیث کا وہ نہیں کرو کہ اچھا جو سڑی ہوئی چیزیں، یاد ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے جب بیٹوں نے وہ دین تھی قربانیاں، تو جو خراب والا تھا قابیل جو تھا، اس نے سڑے ہوئے بھٹے اور سڑی ہوئی اپنی پیداوار میں سے دے دیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، تم ارادہ مت کرو کہ تم ساری گلی سڑی چیزیں دو گے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، نہ تم ارادہ کرو ناپاک چیزوں کا، منہ، اس میں سے، تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ، حالانکہ نہیں، بِآخِذِیہِ، تم خود اس کو لینے والے، ٹھیک ہے، تم جو ہو وہ چیزیں تمہیں کوئی دے تو تم اس کو لینا پسند نہ کرو، الا، مگر یہ کہ ان تغمدو، کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، کہ تم پھر اگنور کر دو، فی ہی، اس میں، اس بارے میں، اس طرح کی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو وہ چیز کسی کو مت دو۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غنیٌ، بے نیاز ہے، حمید، تعریف والا ہے۔ تو کسی کو دو تو اچھی چیز دو، یہ نہیں پھٹے پرانے کپڑے پہ بند لگے ہوئے یا اس طرح کے دو، وہ کپڑے صفائی کے کام میں یوز کر لیا کریں، کسی کو دیں تو اچھے سے، اگر پرانے کپڑے بھی دینے ہیں تو کبھی تو دھو کے استری کر کے اچھے سے پیک کر کے ان کو دے۔ پاکستان میں غربت اتنی ہے کہ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی خراب بھی ہوتی ہیں، تھوڑی بہت تو وہ ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی بالکل پھٹی پرانی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ تو وہاں کئی گاؤں اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا، یعنی وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ وہ تم غریب ہو جاؤ گے، کیوں دے رہے ہو، ایسے کیوں کر رہے ہو، ایسے مت کرو۔ اور کیا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، ود دا، بے حیائی، شیم لیس چیزوں کا، یہاں پہ بے حیائی کا ہوگا کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں تو، یعنی کہ اپنا بہت ہی ردی مال کسی کو دے دو، کوئی ردی سی چیز کسی کو، ٹوٹی پھوٹی چیزیں دے دو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ تو حکم دیتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور تمہیں شیم لیس کام کرنے کو بولتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یعدکم، وہ وعدہ کرتا ہے تم سب سے، مغفرتن، مغفرتم منہ، بخشش کا، منہ، فرام ہم، اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جائے گی، اللہ اپنی طرف سے تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، فضلہ، اور فضل کا، فضل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فضلہ، اردو میں ہم فضل کہتے ہیں، اس میں عربک میں فضلہ، تو وہ اللہ جو ہے وہ ایکسٹرا فیورز کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اچھی چیزوں کو جو ہے نا اللہ کے راستے میں اسپینڈ کریں۔ ایک اور آیت کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یؤتی الحکمت، وہ دیا گیا، جو دیا گیا حکمت کو، ٹھیک ہے، یوتی یعنی کہ کسی نے اس کو دیا، یہ جو فارم ہے کہ اس کو کہیں سے ملی ہے، ٹھیک ہے، کسی جو دیا گیا ہے یا وہ دیتا ہے، وہ یؤتی الحکمت، ہاں اچھا، اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ حکمت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ دیتا ہے حکمت کو، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیتا ہے وزڈم جس کو وہ چاہتا ہے، اور وزڈم کیا ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی لوگوں میں، کئی لوگوں میں وزڈم ہوتی ہے نا کہ وہ دور اندیشی سے کام لے لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، پلس مائنس کر لیتے ہیں، تو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ حکمت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جو دیا گیا حکمت، یہاں پہ وہ فارم ہے کہ اس کو دی گئی، اللہ کی طرف سے دی گئی،
یؤتل یؤتا وہ دیا گیا، الحکمتا حکمت، فقد تو پھر تحقیق، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن کثیرا بہت بڑی خیر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلے کی توفیق دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں حکمت عطا کیجیے. وما یذکروا اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے، سمجھ بوجھ والے. تو ادھر پہ حکمت ان سارے آیات میں کیا ہے کہ آپ صحیح لوگوں کو چوز کریں، کس کو دینا ہے، کہاں آپ کو جو ہے نا زیادہ پلس مائنس کریں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کہاں پہ مال دینے کا زیادہ فائدہ ہے. تو اس طرح سے آخرت کے لحاظ سے آپ کو کہاں زیادہ جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہے. اور رشتہ داروں کو آپ کو دینا ڈبل ثواب ہوتا ہے، رشتہ داری کا بھی ملتا ہے اور صدقے کا بھی ملتا ہے. اور زکوٰۃ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کوئی ڈیزرونگ ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ کانشیس بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے زکوٰۃ نہیں لینی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اس میں خرچ کرنے میں بس وہی بات ہے نا کہ دل بڑا کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ کہ نہ تو وضو کرنا پڑتا ہے، نہ پھر عبادت کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. بس دل کے اوپر تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ بڑھا کے واپس کر دے گا اس کو میرے لیے انشاءاللہ. تو چلے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.